ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتیسویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ سورۃ المدثر کی شروع کی 7 آیتوں کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بھی بتایا گیا، سورہ مدثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کو بتایا گیا، 6 کاموں کا حکم دیا گیا۔ وہ 6 کام کیا کیا ہیں آ چکے ہیں۔ اب جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ خاص طور پر ایک کافر کے بارے میں اللہ نے یہاں پر تفصیل سے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جہنم کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ یہ آج کی تفسیر میں انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، چنانچہ جب سور پھونکا جائے گا، چنانچہ جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں اوپر ڈالی گئی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، تو ایمان کی دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کا ڈر، قیامت کا تذکرہ، یہ ان کے سامنے بتاؤ کہ اللہ کو ایک نہ ماننے سے کیا نقصانات ہونے والے ہیں، جہنم کس کو کہتے ہیں، جنت میں اللہ نے کیسی نعمتیں رکھی ہیں، یہ باتیں ان کے سامنے بیان کرو، پھر اس کے بعد ان کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دو۔ اس طریقے سے داعی کو دعوت دینے والے کو غیر مسلم میں محنت کرتے وقت میں پہلے یہ بتانا چاہیے کہ کن چیزوں سے ڈرنا ضروری ہے۔ موت کا تذکرہ ان کے سامنے کرے، قیامت کا تذکرہ ان کے سامنے کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ان کے سامنے تذکرہ کرے کہ جب یہ سب مشکلات ہمارے سامنے آنے والی ہیں تو ان مشکلات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان مشکلات سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کو مان لیں۔ اس طریقے سے دعوت دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے تو ان کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے حال برا کریں گے، آخرت میں جب سور پھونکا جائے گا تب تو ان لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فرشتہ سور پھونکے گا، ایک آواز جیسی آئے گی، اس میں پہلی مرتبہ جب سور پھونکے گا تو دنیا میں رہنے والے تمام کافر اور دنیا پوری کی پوری تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ قیامت آنے سے کئی سال پہلے دنیا سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی، حضرت امام مہدی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد وہ ہوا ایسی خوشبودار ہوگی جو مومن بھی اس کو سونگھے گا تو وہ مر جائے گا. اب دنیا میں صرف کافر ہی کافر رہیں گے. اس وقت تقریباً 40 سال تک لوگ حیوانوں اور جانوروں سے بدتر زندگی گزاریں گے. ایک بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا نہیں ہوگا. تب قیامت آئے گی, سور پھونکا جائے گا. پہلے سور پھونکنے پر سب کے سب جو ہیں دنیا والے ختم ہو جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر جو ہے سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکلیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا کافروں کے لیے. آسان نہیں ہوگا, سخت ہوگا, آسان نہیں ہوگا. کسی قسم کی کوئی آسانی ان کو نہیں ملے گی. بڑا ہی مشکل والا دن ہوگا. کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں. قیامت کا دن مشکل والا دن ہے, سب کے لیے نہیں. بس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو نہیں مانا, اللہ کے رسولوں کی نہیں مانا, ان لوگوں کے لیے بڑا سخت دن ہے. اب ایمان والوں کے لیے کیا ہے اس کو اللہ نے ذکر نہیں کیا. کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا یہ بتایا, لیکن ایمان والوں کے لیے کیا ہوگا وہ نہیں بتائے. خود بخود کافروں کے لیے سخت ہوگا تو مطلب یہ نکلے گا کہ ایمان والوں کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. یہ دن کافروں کے لیے سخت ہوگا تو اس کی اپوزٹ بات کیا نکلے گی کہ ایمان والوں کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. تو اس میں جہاں کافروں کو ڈرایا گیا ہے وہیں ایمان والوں کو خوشخبری بھی دی گئی ہے اشارے میں. اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ شروع زمانے کی آیتیں ہیں. ابھی ایمان والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی. ابھی نبی علیہ السلام کو نبی بنے ہوئے 6 مہینے ہوئے تھے. گنتی کے چند مسلمان تھے. 15-20 مسلمان بڑی مشکل سے اس زمانے میں ہوں گے. تو اس لیے اب شروع میں اترنے والی آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا. جیسے اسی سورے کے شروع میں اللہ کیا فرمائے نبی سے؟ قم فانذر, اے نبی آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. تو ڈرانا کس کو ہے؟ کافروں کو. اللہ کے عذاب سے, جہنم سے ڈرانا ہے. اور ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ خوشخبری دینا ہے. لیکن ایمان والوں کو خوشخبری دو بول کے یہاں پر نہیں بولے, کیونکہ اس وقت ایمان والوں کی بالکل تعداد کم تھی, اس لیے ان لوگوں کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. اسی طرح یہاں پر بھی جہنم والوں کے لیے, کافروں کے لیے دن سخت ہوگا, آسان نہیں ہوگا یہ بتایا گیا. اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان والوں کے لیے دن کیا ہوگا؟ بڑا آسان ہوگا. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خاص کافر کا ذکر کر رہے ہیں جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا. یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ قریش کے سرداروں میں سے, بڑے شریف لوگوں میں سے مانا جاتا تھا. اس کے 10 بیٹے ایسے تھے جو قریش کے مشورے میں ساتھ میں اس کے بیٹھتے تھے. ذرا سوچ کر دیکھیں, مشورے میں ہم بیٹھے ہوں اور اس میں 10 بیٹے ہمارے ہوں اور وہ بھی اس لائق کہ مشورے میں بیٹھ سکیں. قریش کا جو مشورہ ہوتا تھا وہ پارلیمنٹ جیسا, گویا MP کی سیٹ اس کو ملی جیسا. تو جس کے 10 بیٹے کیا ہوں؟ ممبر آف پارلیمنٹ ہو. قریش کی جو مشورہ ہوتا تھا قریش کا, اس مشورے کے انہوں ممبر تھے. تو کتنی بڑی فخر کی بات تھی اس کے لیے. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا تھا اور مال بھی اللہ نے بہت دیا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. دینار سونے کے پیسوں کو بولتے ہیں, درہم چاندی کے پیسوں کو بولتے ہیں. اس کی جو سالانہ انکم ہے 1 کروڑ دینار. اور مفسرین لکھتے ہیں مکے سے لے کر طائف تک تقریباً 80 کلومیٹر کا یہ فاصلہ, اس پورے راستے میں اس کے اللہ تعالیٰ نے جائیداد, باغات وغیرہ رکھے تھے. اتنی بڑی جگہ یہ جو ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، بہت بڑا مالدار، مال بھی اللہ نے دیا تھا، مرتبہ بھی اللہ نے دیا تھا۔ صرف مرتبہ ہے مال نہیں ہے، یا صرف مال ہے مرتبہ نہیں ہے، ایسا نہیں، دونوں چیزیں ایک انسان کو کامل بننے کے لیے جو چاہیے وہ دونوں چیزیں اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی کٹر دشمن تھا، بڑا ہی سخت دشمن تھا۔ اسی کا بیٹا تھا، اسی کا بیٹا حضرت خالد بن ولید ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا؟ ولید، بن کے معنی بیٹے، خالد بن ولید، تو ولید کے بیٹے کون؟ خالد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے صحابی تھے وہ خالد، اور ان کے ابا ہی کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ سوچ کر دیکھیے باپ کیسا ہے اور بیٹا کیسا ہے۔ لیکن حضرت خالد ابھی اسلام نہیں قبول کیے، ابھی تو یہ مکے میں اسلام آ کر 6-7 مہینے ہوئے تھے، اس وقت کی یہ باتیں ہیں۔ حضرت خالد اسلام قبول کیے مدینے کو جانے کے 6 سال بعد، تو مدینے کی 13 سال کی زندگی اور مکے کی 6 سال کی زندگی، تقریباً اس آیت کے اترنے کے 20 سال کے بعد وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور خود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، کوئی زور زبردستی سے نہیں۔ اور حضرت خالد کے بارے میں ہم جانتے ہیں اتنے زبردست بہادر تھے، اتنے زبردست لڑنے والے تھے کہ جنگ احد میں، جنگ بدر میں، بڑی بڑی جنگوں میں یہ دشمنوں کے ساتھ رہے ہیں، اور جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا تھا وہ نقصان حضرت خالد کی وجہ سے پہنچا تھا، کیونکہ شروع جنگ میں تو مسلمان کیا کیے، جنگ لڑ کے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے کہ 50 لوگوں کو پہاڑ کی طرف پیچھے کھڑا کر دیے تھے جنگ احد میں کہ تم لوگ یہیں پر ٹھہرنا، چاہے ہم مر جائیں زندہ رہیں کچھ بھی ہو، ہم کو کامیابی ملے ہم ناکام ہو جائیں، کسی حال میں وہاں سے نہیں اترنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نصیحت کرے تھے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمان کافروں پر بھاری ہونے لگے، اور کافر جو اپنا مال، ہتھیار، تلوار وغیرہ پھینک کر بھاگنے لگے، تو اس وقت جو ہے جو 50 لوگ اوپر کھڑے تھے ان میں سے کئی لوگ جو ہے نیچے اتر کر آ گئے، یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، اب تو مسلمان جیت گئے ہیں، اب کیا فائدہ رہنے کا، اب جا کر غنیمت کا مال لوٹیں گے، اس نیت سے اتر گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے وہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف کا حصہ خالی ہے، اگر بھاگتے بھاگتے واپس پیچھے پیٹھ کی طرف سے آ کر حملہ کریں گے تو کیا ہوگا، مسلمانوں کو مارنا آسان ہوگا۔ یہ پلاننگ بر وقت دینے والے کون تھے؟ خالد۔ تو وہ اسلام جو ہے واپس آئے اور پیٹھ کے پیچھے کی طرف سے کیا کیے، حملہ کیے، اور مسلمان سمجھ ہی نہیں سکے کہ کون اپنا ہے کون دشمن ہے، کیونکہ پیچھے کی طرف سے حملہ ہوا تھا، تو سمجھ ہی نہیں سکے یہ ہمارا آدمی ہے یا ان کا آدمی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زخم آئے۔ تو بہرحال کہنا یہ تھا کہ اسی ولید کے بیٹے تھے حضرت خالد، جو بڑی بڑی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع لایا کہ یہ خود اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی جنگوں میں اسلام کے ساتھ لڑنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی میں ایک بہت بڑی جنگ انہوں نے لڑی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت بڑی بڑی جنگیں سپر پاور طاقتوں سے انہوں نے لڑی ہیں، بڑی بہادری کے ان کے قصے ہیں۔ تو بیٹا تو بعد میں چل کر سیف اللہ بنا اور باپ عدو اللہ بنا، یہ اللہ کا دشمن، باپ عدو اللہ اور بیٹا سیف اللہ۔ اللہ کی عجیب شان ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ایک کٹر کافر ہیں اور ایک پکے صحابی ہیں۔ ایسی مثالیں بہت ساری آپ کو مل جائیں گی۔ یہ تھا مسلمانوں کا اسلام، جو اسلام ایک مرتبہ قبول کرتے تو آپ پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ میرے باپ کا کیا مذہب ہے، میرے بھائیوں کا کیا مذہب ہے، وہ بالکل نہیں دیکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر اس کا ولید کا جو حضرت خالد کے باپ تھے اس کا ذکر کیا کہ
ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو اور اس کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، اکیلے پیدا کیا. مجھے چھوڑ دو، ذرنی مجھے چھوڑ دو، ومن اور اس کو، خلقت جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدا اکیلے. کیا مطلب چھوڑ دو؟ کوئی پکڑے ہیں کیا؟ چھوڑنے کا مطلب کیا؟ میں اکیلا اس کو نمٹنے کے لیے کافی ہوں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ولید جو قریش کا سردار ہے اور بہت بڑا مالدار اور مرتبے والا آدمی ہے، اس سے آپ پریشان نہ ہو، اس کے لیے میں کافی ہوں، میرے اوپر چھوڑ دو. بولتے ہیں نا اردو میں کہ اگر کوئی آدمی لڑ رہا تو جس کو سمجھانا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے تمہیں جاؤ پھر اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، میرے اوپر چھوڑ دو، اس کو بولتے ہیں یعنی میں دیکھ لیتا ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں. اس طریقے کا لفظ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اور اس کو جس کو اللہ نے میں نے پیدا کیا اکیلا، اس کو چھوڑ دو. یہاں اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دعوت دینا شروع کیے تو قرآن کی آیتیں ایسی اثر والی تھیں کہ جو قرآن کی آیتوں کو سنتا اس کا دل ایمان لائے بغیر نہیں رہتا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنا ہے. دور کرنے کا طریقہ کیا؟ اسلام میں تبدیلی پیدا کر نہیں سکتے، اسلام کو بدل نہیں سکتے، قرآن کی آیتوں کو بدل نہیں سکتے. اب کرنا کیا؟ قرآن کا پیغام پہنچانے والے کو بدنام کر دو، خود بخود قرآن بھی کیا ہو جائے گا، لوگ نہیں مانیں گے. تو اب لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیے، ہمیں کیا بولنا. کوئی آدمی اگر نبی کے پاس آیا تو نبی کے اوپر کیا الزام ڈالنا، ہمیں کیسا ہمیں نبی سے لوگوں کو روکنا. لوگ نبی کے پاس نہیں جانا بولے تو کچھ نہ کچھ نبی کو کیا کرنا، بدنام کرنا. تو نبی کو بدنام کرنے کا طریقہ کیا؟ تو یہ مشورہ ہوا. تو اس سلسلے میں جو ہے کوئی رائے دیا کہ نبی علیہ السلام کو کیا بولو، نعوذ باللہ دیوانہ بولو. کوئی رائے دیا کہ نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا بولو. کوئی رائے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بولو، یعنی غیب کی باتیں، قسمت بتانے والا، اس طرح کی باتیں بولو. تو اب یہ جو ہے ولید یہ سوچ کر ایک رائے طے کر رہا. یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا. ہوا یہ تھا، معارف القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے، ایک مرتبہ یہ ولید قرآن کریم کی ایک آیت سنا. وہ آیت کو سن کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ ہرگز یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو انسان کے کلام سے بہت بڑا ہے، یقیناً یہ بہت سچا کلام ہے. اس طرح کی بات اس کی زبان سے نکل گئی. اب یہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں تھا، مکے کے قریش کا ایک سردار تھا اور مالدار بھی تھا، بڑے مرتبے والا تھا. اب اتنے بڑے آدمی کی طرف سے اسلام کی تعریف ہوئی، قرآن کی تعریف ہوئی، تو معمولی لوگ کیا کریں گے، فوراً اس کو مان لیں گے. اب یہ بات معلوم ہوتے ہی ابو جہل گیا، کس کے پاس؟ ولید کے پاس. اب ابو جہل بھی اس کو جا کر مار نہیں سکتا تھا. ابو جہل دوسروں کو مار سکتا تھا، لیکن یہ بہت بڑا آدمی تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، ابو جہل کو نمٹا دیتے تھے، تو مار نہیں سکتا تھا. تو جھوٹی بات لے کر ابو جہل جو ہے اس کے پاس گیا، چہرہ بگاڑ کر گیا. ولید پوچھا کیا بات ہے بھائی ابو جہل، اتنے اداس کیوں ہو؟ تو بولے کہ کیا کرنا بھائی، تمہارے پاس جو مال ہے وہ مال لوگاں بھیک دیے سو کہتے تمہارے کو، وہ مال کیا کرے سو لوگاں بھیک میں دیے سو ہے کہتے. تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کے ساتھیوں کے پاس اس لیے جاتی کہتے کہ انہوں تم نہ کھانے کے لیے کچھ دیتی ہیں، بڈھے ہو گئے تو تمہارے کو اب کون بھی پالنے والا نہیں ہے، یہ سمجھ کر تمہیں کیا کر رہی، مسلمانوں کے پاس جا رہی، تو مسلمانہ تم نہ کھانے پینے کے واسطے کچھ دے رہی. ایسا بول کو لوگاں بول رہی. بولا کون؟ ابو جہل. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں تھی، مسلمان اتنے طاقتور تھے ہی نہیں. بہرحال ایک بات تھی جو نفرت پیدا کرنے کے لیے انہیں بولا. اب دیکھو ہوتا کیا ہے، تحقیق کے بغیر اگر کوئی بات قبول کرتے ہیں تو انجام اس کا برا ہوتا ہے. ہمارے پاس عام طور سے مزاج کیا ہوتا، ایک جنا آ کر بولا اجی تمہارے بارے میں ایسا بولا بول کو، بس اتنا بولنا ہے کافی. اب اس کے بارے میں ہمیں پوری بلڈنگ قائم کر لیتے،
ایسا ہونے ویسا ہو، اس واسطے جیسا بولا گیا کہ ہمیں پوری ایک تصور قائم کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اگر کسی کے بارے میں آپ سے کوئی آ کر شکایت کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تحقیق ہی مت کرو، چھوڑ دو، اللہ کے لیے معاف کر دو. تحقیق مت کرو، اندھیلے پہ بولا رہیں گا، چھوڑ دو، کیا ہے، اللہ کے لیے میں معاف کر دے رہا ہوں. بہتر طریقہ تو یہی ہے. نہیں بھائی اگر تمہارا دل اتنا بڑا نہیں ہے تو اب کیا کرنا، تحقیق کرنا. اب آپ کو بولے تو ایسا میرے بارے میں بولیں، ذرا ٹھہرو، فون لگا تو ان کو پوچھتا ہوں. اگر ان سچ میں بول کر آتا انہیں ہمت سے کیا کرتا، بیٹھتا ہے، نہیں تو اندر کئی کو انہیں ان بولا سو ایک بات انہیں چار لگا کو بولا اس میں، اب اس کی اصلیت سامنے آ جاتی. تو اب آپ پوچھو نہ کو پوچھو، آئندہ انہیں آ کر بولنے میں کیا کرتا، احتیاط کرتا. ارے بھائی اس کے سامنے کیا بولے تو بھی نہیں، کیا کرتا، پہلے تحقیق کرتا، اس کے بعد ہی مانتا، نہیں تو نہیں مانتا بول کے. تو الحمدللہ آپ غلط بات سننے سے محفوظ ہو جاتے. لیکن ہمارے پاس ایسا مزاج نہیں ہے. ایک کے بارے میں کوئی بات بولے، اب ہو گیا ختم، اس کے بارے میں ہم ذہن میں طے کر لیتے. تو اس طریقے سے جو ہے ابو جہل اس کے پاس آ کر اس طرح کی غلط بات بولا تو اب اس کو غصہ آیا. بولا کہ کیا میں مسلمانوں کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہوں. تب ابو جہل بولا دیکھو بھائی تمہاری تعریف، تمہیں جو قرآن کی آیتوں کی تعریف کریں وہ تو لوگوں میں پھیل گئی. اب تمہیں کوئی ایسا کام کرنا جس سے جو ہے لوگوں کو پھر سے اسلام کی نفرت ان کے دل میں بیٹھے، کیا کرنا. تو اب جو ہے کچھ تو بھی تمہیں اسلام کو اوپر نام رکھو، مسلمانوں کے پیغمبر کو نام رکھو بول کے بولا. تو اب ابو جہل سے اب جو ہے ولید پوچھا، لوگاں جو ہے کچھ لوگاں بولتے ہیں کہ محمد دیوانے ہیں، بتاؤ کیا ان کی کوئی بات دیوانے والے جیسی ہے؟ تو ابو جہل بولا نہیں. پھر ابو ولید پوچھا، لوگ بولتے ہیں بعض کہ نبی علیہ السلام گویا نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، کیا ان کی کوئی ایک بات تو بھی جھوٹی ہے؟ کیا زندگی میں کبھی ان کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھا تو ابو جہل بولتا نہیں، میں کبھی بھی ان کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا. اور پھر بولتا کہ کیا نبی علیہ السلام کاہن ہے، یعنی ان کی باتوں کو سن کر غیب کی باتیں آسمان سے سن کر بتانے والے ایسے ہیں کیا؟ نہیں. تو پھر اب یہ بولتا کہ ہم کیا ایسی بات بولیں کہ جس سے لوگوں کو بھروسہ بھی آ جائے. تو اب ولید بہت غور و فکر کرنے کے بعد بولا کہ نبی دیوانے بھی نہیں، جھوٹے بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، بلکہ جادوگر ہیں. کیا ہے؟ جادوگر ہیں. یہ نام حالانکہ نعوذ باللہ نبی کے بارے میں اور نبی کے قرآن کے بارے میں یہ کہنا بھی بڑا جھوٹ تھا، غلط بات تھی. لیکن انہیں یہ بولا ولید، یہ بات اگر ہمیں لوگوں کو بولیں گے تو لوگ مان لیں گے. کئی کو مانیں گے؟ اس لیے کہ جادو میں کیا ہوتا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی. میاں بیوی الحمدللہ ہنستے کھیلتے گھر میں رہتی، خاندان میں کسی کو ان کی محبت پسند نہیں آتی تو کیا کرتے ہیں، جادو کرا ڈالتے ان کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لو، جادو اللہ کی مرضی سے ہی اثر کرتا. جادو اگر اثر کرا تو بھی کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے ہی. بہرحال اگر کوئی جادو کرایا تو اس سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یفرقون به بین المرء وزوجہ، جادو سے میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں بول کے. تو اب انہیں یہ بولا ولید کہ جس طرح جادو سے میاں بیوی میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے ان کے اسلام اور قرآن کی وجہ سے باپ بیٹے میں لڑائیاں پیدا ہو رہی. باپ دیکھے تو کافر ہے، بیٹا دیکھے تو مسلمان ہے، بیوی دیکھے تو کافر ہے، شوہر دیکھے تو مسلمان ہے. تو جیسے جادو میں ایک تاثیر ہے، ایسے ہی قرآن کے اندر بھی ایک تاثیر ہے. اس لیے قرآن کو جادو کی کتاب بولو اور نبی کو جادوگر بول دو، نعوذ باللہ. ایسا بول کر لوگوں کو کیا کرو، نبی کے پاس جانے سے روکو. اس طرح کا جو ہے مشورہ دیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آیتیں اتار رہے ہیں کہ اس نے جو اللہ کے قرآن کے بارے میں جو بات کہی، نبی کے بارے میں جو بات کہی، وہ بالکل حقیقت سے دور غلط بات اس نے کہی. اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں کہ ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہو. اس طور پر اس کا یہاں پر تذکر آ رہا. سمجھ میں یہ بات؟ تو یہاں اس سورے میں اس کا ذکر اچانک سے کیوں آ گیا؟ اس واقعے کے پس منظر میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں. ذرنی، مجھے چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا، اور اس کو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا. یہ جو ولید نام تو تھا ولید،
मगर इन्हें अपने आप को बोलता था वहीद, अपने आप को क्या बोलता था? वहीद। वहीद के माने ऐसा कि उसका कोई दूसरा नहीं, एकताए जमाना, पूरे जमाने में मेरे जैसा कोई नहीं। अपने बारे में फख्र करता था, मैं वहीद इब्ने वहीद हूं, यानी मैं भी दुनिया में मेरा कोई सेकंड नहीं, मेरे बाप भी ऐसे हैं कि मेरे बाप का भी कोई सेकंड नहीं। ऐसे जबरदस्त बेनमूना लोग हम लोग हैं बोल के ऐसा डींगे बगाड़ता था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अरे भाई तू बगैर नमूने के कैसा है? तुझे पैदा मैं करा सो, तुझको मैंने पैदा किया, तो तू वहीद नहीं बना, समझ ले। और फिर या फिर वहीद का एक मतलब ये है कि तन्हा, यानी जब दुनिया में आया था तो हाथ में कुछ भी नहीं था, अब जो दुनिया से जाएगा तो भी हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, तने तन्हा रहेगा। तो ये अपने आप के लिए जो चीज को फखर के तौर पर बोल रहा था, अल्लाह ताला उसी को बता रहे कि जो अपने आप को तू वहीद बोल रहा, तू असल में वहीद नहीं वलीद है। वलीद के माने पैदा किया हुआ, इसका जो असली नाम था वो माना क्या, उसका माना क्या? वलीद के माने पैदा किया हुआ। मगर अपना नाम इन्हें क्या बोल रहा था? वहीद, यानी मैं ऐसा हूं कि मेरे जैसा कोई और नहीं। तो अल्लाह बोल रहे हैं कि तेरे जैसा और कोई नहीं है बोलने की बात तू नहीं बोल सकता, झूठी बात है, क्योंकि तुझे पैदा मैं करा। जब तुझे किसी और ने पैदा किया है तो तू अकेला कैसा हुआ, वन पीस कैसा हुआ? तू नहीं हो सकता। तो इस तरीके से अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं कि अपने आप को वहीद नहीं कह सकता। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, मुझे और छोड़ दो और उन लोगों और उसको जिसको मैंने तन्हा पैदा किया। वजअलतु लहू मालम ममदूदा, और मैंने उसके लिए फैला हुआ माल अता किया, उसको मैंने फैला हुआ माल अता किया। फैला हुआ माल, मद के माने खींचना, ममदूद के माने खींचा हुआ, यानी मैंने उसको ऐसा माल दिया जो फैला हुआ था। मक्के से लेकर ताइफ तक, मक्के से लेकर ताइफ तक तकरीबन 80-90 किलोमीटर का जो फासला है, इतने लंबे एरिया में इसकी जगह थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसको अल्लाह ताला दिया था, इतना बड़ा ये मालदार था। मैंने उसके लिए बहुत बड़ा माल अता किया। वबनीना शुहूदा, और मैंने इसको हाजिर रहने वाले बेटे दिए। क्या दिए? हाजिर रहने वाले बेटे। तो पहली बात तो ये मालूम हुई कि बेटे अल्लाह की नेमत है, बेटे अल्लाह की नेमत है। बेटी अल्लाह की रहमत है, वो भी कोई जहमत नहीं है, वो भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन आदमी आम तौर से पसंद किसको करता? बेटे को पसंद करता। तो अल्लाह फरमा रहे कि मैंने इसको एक नहीं दो नहीं कई बेटे दिए। कितने? तकरीबन 10 बेटे इसके थे, और वो 10 बेटे भी ऐसे शुहूदा जो हाजिर रहते थे। क्या मतलब? मतलब ये है कि इसको अल्लाह ने 10 बेटे दिए, 10 के 10 बेटे बाप के साथ रहते थे। बाप जब मशवरे में जाता, मशवरे में बाप के साथ जाते। बाप जब रोड पे चल रहा होता तो 10 बेटे आगे पीछे उसके चलते थे। सोच कर देखो कैसा होगा बाप का वो मकाम। जिस बाप के 10 बेटे ऐसे हों तो उनका कितना बड़ा मकाम था। तो औलाद का ज्यादा होना फखर की चीज थी। आज लोग जो है औलाद के कम होने को फखर की चीज समझ रहे। किसी को अगर औलाद ज्यादा हो गई तो अजीब निगाहों से देखती, 5 बच्चे ऐसा, हम 2 हमारे 2, एक खानदान एक वारिस, ये आज के नारे हैं। जबकि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब आप लोगों की जवानी का वक्त होगा, उस वक्त में हर घर में कितने बच्चे रहते थे? 10-10, 12-12, है नहीं? कई मर्द बच्चे रहते थे, कई बच्चियां रहती थी। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह को 12 बच्चे थे, 12 लड़के 2 लड़कियां। जब उनके बच्चे उनके पास आकर बैठते, बाहर से कोई आदमी आता तो ये समझता कि हजरत सबक पढ़ा रही, उनको चल जाता। तो यानी एक क्लास में जितने बच्चे रहते हैं उतनी पूरी क्लास कितनी थी? उनकी अकेले की थी। एक फखर की चीज समझी जाती थी पहले जमाने में, लेकिन बहरहाल आज सत्यानाश हो गया। एक बात तो ये। दूसरी बात, हम राहत के नाम पर क्या कर रहे हैं जरा सोचो। बहुत से माँ बाप बेचारे जिंदगी भर गवर्नमेंट जॉब करके, प्राइवेट जॉब करके
ایک ایک پائی پائی جمع کر کے بچے کو پڑھاتے. بچہ انٹر پڑھا, ڈگری پڑھا, ایم ٹیک, بی ٹیک, ٹیکا پورے پار کر دیا, بی کام سی کام سب پار ہو گیا, بی کام سی کام سب پڑھ لیا. اب بی کام سی کام سے پار ہو کر جا کر اب کیا کر رہا, سب کچھ پڑھ لیا. اب بیچارہ ہے 121 بچہ, اب باپ کو فکر کیا رہتی, وہ تو میرے بیٹے کو امریکہ کو بھیجنا, نہ لندن کو بھیجنا, نہ سعودی کو بھیجنا, نہیں تو کم سے کم بنگلور کو بھیجنا. اب کئی کو فخر کرنے, میرا بیٹا کہاں کر رہا کام, سعودی میں ہے جی ہمارا بچہ بول کو. جھوٹی شان ہے, یہ جھوٹی شان ہے. ایسی اولاد کا فائدہ کیا تمہارے کو جو ایک گلاس پانی نہ دے سکے. اس اولاد کا فائدہ کیا جو تم کو کسی جگہ گاڑی پہ بٹھا کر نہ لے جا سکے. بیٹے تو پورے, ایک جنا امریکہ میں, ایک جنا سعودی میں, ایک جنا ادھر ہے. اب بیچارہ باپ مسجد کو آنے کے واسطے ہاتھا پاوا کانپ رہی, گاڑی پہ کوئی بٹھا کر لانے والا نہیں ہے, گھر میں کوئی ترکاری لانے والا نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں ہے, پھر بھی جھوٹی شان کیا ہمارا بچہ امریکہ میں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ شان نہیں ہے. شان کیا ہے, مرد بچے بھی ہوں اور وہ باپ کے ساتھ ہوں, باپ کے ساتھ ہوں. اور بنی نا شہودا, 4 مرد بچے بھی اگر کسی کے ہیں, 4 کے 4 ایک ہی گھر میں باپ کے ساتھ رہتے ہیں یا آس پاس میں بازو بازو گھروں میں رہتے ہیں, جب باپ نکلیں گا اور باپ کے ساتھ 4 بچے جائیں گے تو کیا شان ہوں گی. یہ ہے اصل شان. چاہے زیادہ مال ان کے پاس نہ ہو لیکن باپ کے ایک اشارے کے منتظر رہتے بچے. آج کا پورا ماحول الٹا ہے. بچوں کی جس زمانے میں تربیت کرنا اس زمانے میں تربیت نہیں کرتے. اب جو امریکہ میں یا سعودی میں ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, شادی کر لیتے, 2 مہینے رہتے چلے جاتے. اب انہوں آئے تک گھر میں ایک بچہ کی بچی کی. اب یہ بچہ بڑا ہو کو کمانے کے قابل رہتا کہ انہوں کہاں رہتے ہیں, وہاں رہتے. کئی کو فیوچر پلاننگ. تو جس وقت اس چھوٹے بچے کو باپ کی محبت کی ضرورت تھی, باپ سے ڈر رکھنے کی ضرورت تھی, باپ کی شفقت دکھانے کی ضرورت تھی, اس وقت باپ اس کے ساتھ نہیں تھا. اب وہ بچہ 10 کلاس بھی پڑھ لیا, انٹر بھی پڑھ لیا. اب انہیں کماتے کماتے ان کی حالت خراب ہو گئی. 20 سال ہو گئے اب سعودی کو جاؤ کو, اب ہاتھا پاؤں میں کیا بھی طاقت نہیں ہے, 40 پر 5 سال 50 سال عمر ہو گئی. اب وہاں سے آ رہے ہیں کیا بول کو, بیٹے اب تیری ڈگری ہو گئی تو اب تو جا, اب تو جا. اب 2 سال 4 سال گھر میں بیٹے کے ساتھ رہ رہی, بیٹا باپ کی ایک بات نہیں مان رہا. اب شکایت کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہا حضرت دعا کرو, میرا بیٹا میری بات ہی سنتا نہیں. کہاں سے سنیں گا بھائی, جس وقت اس بچے کی تربیت کرنا تھا اس وقت تو تمہیں پیسے کمانے میں لگے تھے, اور جب تم پیسہ کما لے کے آئے وہ بچہ اب تربیت کے قابل نہیں رہا. ہوا ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اب اس کو کتنا بھی مارو نرم ہوتا نہیں. جب توا گرم تھا تو روٹی سیکے نہیں, اب ٹھنڈا جو ہے توا ٹھنڈا ہو گیا, اب آ کے شکایت کر رہے ہیں کہ روٹی گرم نہیں ہو رہی. تو بہرحال میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے, قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس جھوٹی شہرت کو, جس جھوٹے راحت کو ہم لوگ راحت سمجھتے ہیں, قرآن کہتا ہے وہ راحت نہیں ہے. وہ بنی نہ شہودا, اور اس کے بچے کیسے تھے, 10 کے 10 بیٹے حاضر رہتے تھے. اب مشورے میں, مسجد کا مشورہ سمجھو, مسجد والی جماعت میں 20 لوگ بیٹھی, 20 میں سے ایک آدمی کے 10 بچے ہیں اور انہیں 11. تو اب مشورے میں اس کے خلاف کون تو بول سکتا, کیا سوچتے ہیں, جاؤ جی بھائی. اور محلے میں بھی اس گھر کی بڑی قدر رہتی, بہت 10 مرد بچے ان کو بول کو. تو بچے شروع میں ہی ذرا تکلیف کی چیز ہے, بعد میں بہت بڑی راحت کی چیز ہے جتنے زیادہ رہیں گے. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ نعمت بھی میں نے اس کو دی تھی, لڑکے بھی دیے تھے اور اس کے ساتھ رہنے والے تھے, مال بھی اللہ نے دیا تھا, اولاد بھی اللہ نے دی تھی, اولاد کی شکل میں مقام اس کو عطا فرمایا تھا. اتنا ہی نہیں, وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا, اور میں نے اس کے لیے بہت ساز و سامان دیا تھا, بہت کچھ میں نے اس کی تیاری کی تھی, اس کے لیے بہت سارا ساز و سامان میں نے کیا تھا. تو اولاد بھی, مال بھی, اور بہت سارے اسباب میں نے اس کو دیے تھے. تو اب کیا کرنا تھا بھئی, اللہ کا فضل ہے, اللہ مجھے اولاد بھی دیا, مال بھی دیا, دنیا کی زندگی کے جو اسباب ہیں وہ سارے دے دیے اللہ تعالیٰ, اللہ کا شکر ہے. بول کو کیا کرنا, خاموش رہنا. لیکن انہیں کیا کرا,
اللہ کی اتنی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود ناشکری پہ اتر گیا اور بولا کہ مجھے اور چاہیے، اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اور چاہیے، اور مزید مال کی حرص کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم یطمع ان ازید، پھر وہ حرص کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ اتنا سب کچھ میں نے دے دیا اس کو، اتنے پر شکر ادا کر لیتا بہت بڑی بات تھی، لیکن اتنے پر شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ اور کی طلب کرتا ہے۔ یہ تو خیر یہاں پر ایک آدمی کا قصہ بیان کیا گیا، ورنہ اگر آیت کا عام مفہوم اگر لیں گے تو اس سے مطلب یہ نکلتا ہے اللہ نے جس کو جو مال دیا ہے، جتنی اولاد دی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے۔ جتنا بھی اللہ نے دیا، دنیا میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھنا چاہیے، دین میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ بھائی اللہ مجھے ماہانہ 20,000 روپے کی تنخواہ دے رہا، اب میں 50,000 روپے تنخواہ والے کو دیکھ رہا ہوں، دیکھو بھائی اللہ میں اس کو اتنا دیا میرے کو نہیں دیا، تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا۔ ارے ایسے آدمی کو دیکھو جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، وہ چاہ رہا کچھ نوکری کرنا، بول کے کتنے نوجوان آج ایسے ہیں بڑی بڑی پڑھائیاں پڑھ کر 10,000 15,000 روپے کی غلامی کرنے پر مجبور ہیں، کوئی نوکریاں نہیں مل رہی، ڈھنگ کی نوکریاں نہیں مل رہی۔ تو اللہ نے آپ کو خوشی کے ساتھ روزی روٹی دیا تھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھ کر کیا کرے؟ اللہ کی ناشکری کرے۔ اللہ سے اور مانگنا الگ بات ہے، اللہ آپ کو ماہانہ 20,000 دے رہا، آپ اللہ سے اور مانگ رہے، اللہ مجھے اور عطا فرما تاکہ میں اور تیرا شکر ادا کروں، جو تو دیا وہ بہت ہے لیکن مجھے اور عطا فرما۔ یہ دعا مانگنا غلط نہیں ہے، مزید مال کی دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن ناشکراپن یہ غلط ہے۔ جتنی نعمت اللہ دیا ہے اس نعمت پر ناشکراپن نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ حرص کی، لالچ کی، ان ازیدہ، کہ میں اس کو اور بڑھا کر دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، اللہ فرما رہے ہرگز اس کو میں نہیں دوں گا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً یہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے، ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ یہ جو ولید تھا یہ قرآن کی آیتوں کا کیا تھا؟ دشمن تھا، اللہ کے کلام کو نام رکھنے والا، پیغمبر کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہم اس کو اور نہیں دیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے اس ایک کافر کو خاص طور پر ہم آگے اور نعمت نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس آیت کے اترنے کے بعد اس کے مال میں ترقی رک گئی، اس کے مال میں کیا ہو گئی؟ ترقی رک گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو جیسے ہی کافر بن گیا تو اب اس کے مال میں ترقی رک جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے مال میں ترقی رک جائیں گی ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو روکا تھا سزا کے طور پر، دنیا میں دکھانے کے لیے اللہ نے ایسا روکا تھا۔ تو اللہ فرما رہے انہ کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً یہ ہماری آیتوں کا بڑا دشمن تھا۔ سأرہقہ صعودا، اس دشمنی کی وجہ سے میں کیا کروں گا؟ سأرہقہ صعودا، میں اس کو صعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ صعود یہ صاد سے ہے، صعود صاد سے مانے چڑھائی کی جگہ، اور ایک آتا سعود سین سے، سعودی عرب بولتے نا سین سے، وہ مسعود بول کے نام رہتا، محمد سعود یہ نام بھی رہتا، سین سے سعود کے معنی نصیب والا، اور یہ صاد سے صعود ہے، اس کے معنی چڑھنے کی جگہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو سأرہقہ صعودا، میں اس کو سعود نامی پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ مکے میں کوئی پہاڑ تھا کیا؟ نہیں، جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے۔ اس پہاڑ کی لمبائی اتنی ہے کہ 70 سال لگیں گے اس پر چڑھنے کے لیے۔ کتنے؟ 70 سال۔ ہماری دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ ہمالیہ نہیں، ہمالیہ ہے۔ تو ہمالیہ پہاڑ پر چڑھنے میں بھی اتنے دن لے لیں گے، کچھ مہینے لگتے ہوں گے، لیکن اس پر چڑھنے کے لیے کتنا لگتا ہے؟ 70 سال۔ اللہ اس کو 70 سال چڑھائیں گے، اور چڑھتے چڑھتے جب اوپر پہنچے گا وہاں سے پھسل کر پھر نیچے گرے گا۔
70 साल की चढ़ाई चढ़कर नीचे गिरेगा तो हाल क्या होगा सोचो। एक फ्लोर से आदमी गिरा तो उसकी हड्डियों का क्या हाल होता। आज तो फ्लोरों से गिरने की भी जरूरत नहीं है, खाली एक ईंट की जगह पर उसे हमाम में से पांव एक ईंट की वजह नीचे रख डाले, पांव टूट गया। ऐसे नाजुक लोग हैं आजकल के। तो इतनी हमारी कमजोरी है। सोचो 70 साल के ऊपर वाली चढ़ाई पर से इसको नीचे फेंकेंगे तो इसके सर का, इसके बदन का क्या हाल होगा। इसकी कोई हड्डी बाकी रहेंगी, पाउडर बन जाएगा। फिर अल्लाह इसको जिंदा करेंगे, फिर दोबारा इसको चढ़ाएंगे, फिर वो गिरेगा। यही हाल इसके साथ होता रहेगा। इसकी नाफरमानी की वजह से, नबी के साथ दुश्मनी की वजह से अल्लाह इसको सजा दे रहे हैं। सऊरहिकुहु सऊदा। तो दुनिया में तो अल्लाह क्या सजा दिए, तरक्की रोक दिए। उन्हें क्या ख्वाहिश कर रहा था, और भी माल अल्लाह मुझे देंगे, ये ख्वाहिश कर रहा था। तो अल्लाह क्या बोले, कल्ला, हरगिज नहीं, यानी इसको और माल मैं नहीं दूंगा। यहां पर उसकी तरक्की रुक गई, और तरक्की रुकने के साथ आखिरत में उसको क्या अजाब होगा, इसको अल्लाह ताला जहन्नम में सऊद नामी पहाड़ पर चढ़ाएंगे। इसकी वजह क्या थी, इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, ये हमारी आयतों का क्या था, दुश्मन था, हमारी आयतों को पसंद नहीं करता था। अल्लाह माफ फरमाए। आज मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमानों के सामने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म बताया जाए कि अल्लाह ने कुरान में ऐसा कहा है, हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा है, तो मुसलमानों के पास इसकी अहमियत नहीं है। दो लोगों के दरमियान में लड़ाई हो रही किसी वजह से, लड़ाई को रोकने के लिए समझा है भाई अल्लाह ने कुरान में ऐसा कहा, तो तुम्हारा कुरान तुम्हारे पास रख लो, तुम्हारे हदीसा तुम्हारे पास रख लो, तुम्हारे मसले तुम्हारे पास रख लो। ऐसा बोलने वाले मुसलमान है या नहीं है? है। ऐसा बोलकर उन्हें मुसलमान रहता। जिस आदमी को यह ख्याल आ जाए कि कुरान की आयतों पर मुझे अमल करने की जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूंगा, मैं रहमानी नहीं मनमानी जिंदगी गुजारूंगा, मुझे कुरान की आयतों की जरूरत नहीं, तुम्हें बोलने को सूद हराम है, ये हराम है, वो हराम है, ये नाजायज, सब क्या बोलने को तुम्हें। ऐसा कुरान और हदीस की आयतों का इस तरह से अगर मजाक उड़ाएगा, इस तरह से उनका इनकार करेगा, तो 1 मिनट में आदमी का ईमान खत्म हो जाएगा। अब इस तरह सा जुमला बोलने के बाद, चाहे वो 5 वक्त का नमाजी क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही हज करने वाला क्यों ना हो, चाहे कितनी ज़कात देने वाला क्यों ना हो, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। कहीं को भाई इतना सब कुछ कर रहा, खाली क्या बोला, मैं कुरान की आयत को नहीं मानता, लक्को मेरे सामने कुरान की बातें बोलो लोगो, तुम्हें नहीं मानता मैं, ऐसा बोलता। एक बात बोलने से क्या होता भाई, पूरी बातों को मान रहा ना उन्हें। तो उसकी मिसाल समझिए, बैलून में फूंक कर क्या करते हैं, उसको मोटा करते, हवा भरते, इतना बड़ा है बैलून, उसमें क्या करें, एक छोटी सुई लेके एक जगह चुभे, तो खाली उतनी जगह ना हवा जाती, सो नहीं, बाकी की पूरी जगह हवा रहती, खाली उतनी जगह क्या होती, हवा चली जाती है। सच है। क्या होता, एक चूंटी के पैर के बराबर भी सुराख उसमें पड़ गया तो पूरे बैलून से क्या हो जाती, 1 सेकंड में क्या होती, हवा निकल जाती। अब अगर कोई ये बोले, अरे भाई इतना बड़ा बैलून है, इसमें एक कितना चित्ता सुराख पड़ा, इससे क्या होता, इससे छोटा सो, इससे छोटा, इतना सुराख भी बैलून में बर्दाश्त नहीं है तो निकल जाती पूरी हवा। ऐसे ही दीन में अगर 1000 बातों को मानना है, 999 पर 9 बातों को मान रहे, एक बात को नहीं मान रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, कोई शकील बिन हनीफ या कोई इंजीनियर मिर्जा या कोई फैयाज या कोई और इस तरह के जो आजकल यूनुस गौहर शाही इस तरह के अजीब अजीब किस्म के फितने आए हैं, इनमें से नौजुबिल्लाह अगर अल्लाह ना करे 1000 बार किसी को सच्चा मान लिया, तब उसकी सारी इबादतें, सारे नमाज सब बेकार, उसका अपनी बीवी से निकाह खत्म, जिंदगी भर की नमाजें जाया, दोबारा कलीमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा निकाह करना पड़ेगा, महर तय करना पड़ेगा, हज कर लिया था तो दोबारा हज की कज़ा करना पड़ेगा, जिंदगी भर के रोजों की कज़ा करना पड़ेगा, जिंदगी भर की ज़कात दोबारा देना पड़ेगा। किस वजह से? 1000 हुक्मों में से एक को नहीं मान रहा,
باقی سب کا کیا کر دیا, باقی سب کو مان رہا, ایک بات جس پر عمل کرنا ضروری تھا, فرض تھی وہ چیز, اس کا انکار کر دیا, باقی ساری باتوں کو مان رہا ہے, اور یہ انکار کر دینے کے بعد وہ کافر بن گیا. پھر دوبارہ بول رہا نہیں بھائی میں مانتا ہوں بول کے, تو اب یہ نیا اسلام قبول کرنا ہے, یہ دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا, دوبارہ وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو ایک نو مسلم کو کرنا پڑتا ہے. سمجھے؟ دوبارہ بیوی سے نکاح ہوگا, سارے کام دوبارہ کرنا پڑیں گے. تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے عقیدوں کا, لوگ اس میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں. سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. انه فکر, یقیناً اس نے سوچا, خوب سوچا, وقدر, اور ایک تجویز طے کی, ایک بات طے کی, فقتل کیف قدر, چنانچہ وہ مارا جائے اس نے کیسی بات طے کی, ثم قتل کیف قدر, پھر دوبارہ اللہ فرمانے پھر وہ مارا جائے اس نے کیسی بات طے کی, ثم نظر, پھر اس نے دیکھا لوگوں کو. یعنی چونکہ اس کے پاس آئی تھی نا بات کہ نبی علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی نام رکھنا ہے, نبی سے لوگوں کو روکنا ہے, نبی پر کوئی الزام لگانا ہے, تو کیا لگانا, جو ہے دیوانہ بولے تو نہیں مان رہے, کاہن بولے تو نہیں مان رہے, جھوٹا بولے تو نہیں مان رہے, اب کیا بولنا ان کو, کیا نام رکھ سکتے ہیں ان کو. تو اب کیا نام رکھنا نبی کے بارے میں بول کے, انہو فکر, اس نے خوب سوچا, سوچنے کے بعد ایک بات طے کیا, وقدر, اس نے ایک بات کو کیا کر لیا, طے کر لیا. اللہ فرمانے فقتل کیف قدر, یہ ستیہ ناش ہو, یہ برباد ہو, اس نے کیسی بات طے کی. ثم قتل کیف قدر, پھر اللہ مزید اس کی ہلاکت کو بیان کرنے کے لیے فرمانے پھر یہ برباد ہو, اس نے کیسی بات طے کی. اب اپنے دماغ میں سوچ لیا کیا بولنا نبی کے بارے میں بول کے, اب وہ بات بولنے سے پہلے لوگوں کو دیکھ رہا گھمنڈ کے طور پر کہ لوگ میرے کو دیکھ رہی کی نہیں کی, اب میں سردار تو میں کیا تو ایک بات بول رہا ہوں, تو لوگ میرے کو دیکھ رہی یا نہیں دیکھ رہی, اب لوگ سب دیکھ رہے, تو اب کیا کرنا, اب جو بھی بات بول رہی وہ بات اس انداز سے بولنا کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ انہیں اسلام سے بہت زیادہ بیزار ہے بول کو. تو اس لیے پہلے کیا کیا, بات بولنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا, اس کے بعد ثم عبسا, اس نے منہ بنایا, ایسا پیشانی پر جو بل چڑھاتے نا اس طرح سے منہ بنایا, وبصر, اور اس نے تیور چڑھائے, یعنی بہت زیادہ منہ بگاڑا ایک دم. منہ بگاڑنا کب ہوتا, جب کسی بات سے کیا ہوتا, آدمی ناپسند, کوئی بات پسند نہیں کرتا, اس وقت میں کیا کرتا آدمی, ایسا منہ چڑھاتا. مثال کے طور پر سننے کی دکان میں گئے, جا کے پوچھے ایک تولا کتنا بول کے, ان بولا 60 پر 5,000 روپے ایک تولا ہے, 60 پر 5 روپے کو دیتی کیا بول کو پوچھا, تب ان کیسا دیکھتا, تو اس کے پیشانی پہ کیا آتی, بل آ جاتی, سمجھے. یا نہیں تو کوئی ایک دم ناپسندیدہ بات بولنا ہے تو اس وقت میں کیا کرتا آدمی, کیسا منہ بناتا. تو اسلام سے مجھے بڑی نفرت ہے یہ بتانے کے لیے اپنے چہرے کو, اپنے جو ہے پیشانی کے بل کو موڑا, اور ثم ادبر, پھر پیٹ پھیرا, اٹھ کے جاتے جاتے وستکبر, بڑا وستکبر گھمنڈ کیا. فقال, پھر اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر, نہیں ہے یہ مگر ایسا جادو جو نقل کیا جا رہا ہے. یعنی قرآن کے بارے میں کیا بولا, یہ ایک جادو ہے جو لوگوں سے نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. اب یہ بات بولنے سے پہلے جو اس کے چہرے کے آثار تھے اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ لوگوں کو جتلانا چاہ رہا تھا کہ میں کس درجہ اسلام کو ناپسند کرتا ہوں, اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے. جب کسی بات کو آدمی بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے تو آدمی کے تیور بدل جاتے ہیں, اس کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں, اور بڑے گھمنڈ کے چاہو جے بول کے ایک دم سے اٹھ کے پیٹ پھیرتے ہوئے گھمنڈ کے انداز سے, ایسا وہ جو انداز متکبرانہ ہوتا ہے اس انداز سے اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر, یہ جو اللہ کا کلام ہے
یہ ایک جادو ہے. جادو کا مطلب یعنی جس طرح جادو سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی، ویسا یہ قرآن بھی ایسا ہے کہ اس سے باپ بیٹوں میں جدائی ہو جا رہی. باپ دیکھے تو کافر رہ رہا، بیٹا مسلمان بن جا رہا. بیوی دیکھے تو کافر رہ رہی، شوہر دیکھے تو مسلمان بن جا رہا. تو جیسے جادو میں ایک اثر ہے، ایسے ہی قرآن میں بھی ایک اثر ہے. یہ بھی ایک جادو کی جو قسم یہ، یعنی اللہ کا کوئی کلام نہیں. اللہ بھیجے وہی انہوں نبی وہ سب کیا بھی نہیں، یہ بھی ایک جادو. جی ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ بھی ایک جادو ہے جو نقل کیا جا رہا ہے. فلاں فلاں علاقے کے جو جادوگر جیسے دکھاتے نہیں، وہی کیا بھی نہیں. ان ھذا الا سحر یؤثر. پھر اس کے بعد کہہ رہا ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسان ہی کا کلام ہے. یہ تو ایک انسان ہی کا کلام ہے. قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ انسان کا کلام ہے. اچھا انسان کا کلام ہے، تو کون؟ تو بھی انسان نا. تیرے پاس چیلنج اللہ دے رہے ہیں، اگر تو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اگر تو سچ میں عرب ہے، تجھے اپنی زبان پر فخر ہے، تو جو ایک آیت بنا کے بتا. چیلنج کرے نہیں کرے اللہ میاں؟ پہلے تو بولے فاتو بسو، قرآن جیسی ایک جو ہے 10 سورے پیش کر دکھاؤ. فاتو بعشر سور مثلی، 10 سورے پیش کر کے دکھاؤ. بولے نہیں ہوا تو اس کے بعد اللہ میاں کیا کرے؟ 10 سورے نہیں تو نہیں، ایک چھوٹا سورہ انا اعطیناک الکوثر جیسا ایک چھوٹا سورہ لا کے دکھاؤ. فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورہ لاؤ، تمہیں ایک جنے بنانے کی ضرورت نہیں. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو مدد کے لیے لے سکتے سب کو لے لو. ایک جنا بیٹھ کو تو بنانے کی ضرورت نہیں. دنیا بھر میں جتنے عربی جاننے والے لوگ موجود ہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کو جمع کر لے. اللہ کو چھوڑ کر کس کو مدد، کس سے مدد اتنا مدد لے. مدد لے کر کرنا کیا ہے؟ قرآن کے جیسی ایک چھوٹی صورت بنانا ہے. بنا سکے نہ اس وقت بنا سکے، نہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک بنا سکیں گے. جب اللہ فرما رہے جب یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں، اگر ہوتا تو بنا کر پیش کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بڑی اختلاف والی باتیں پاتے. کوئی بات قرآن میں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. ہماری بظاہر موٹی عقل کو ایسا نظر آتا، لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو کوئی آیت ایک دوسری آیت کے مخالف نہیں ہے. ایک عام آدمی جب بیان کرتا ہے تو اس کے شروع زندگی کے بیانات الگ رہتے. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہمیں سن رہے. طارق جمیل صاحب جب پہلی مرتبہ بیان کرے تب بھی وہ سچ بیان کرے رہیں گے کیا؟ تب بھی وہ سچ لوگ ان کے بیان کو سنے رہیں گے؟ بیان کرتے کرتے 10 سال 15 سال ہو جانے کے بعد اب لوگ کیا کرے؟ ان کے بیانوں کو پسند کرنا شروع کرے. تو پہلے کے بیان الگ انداز کے، بعد کے بیان الگ انداز کے. یہ انسان کی کمزوری ہے، اس کا شروع کا کلام آخر کا کلام ایک جیسا نہیں رہتا. لیکن قرآن پہلی صورت جو اتر رہی وہ بھی اسی انداز کی ہے جیسے آخری صورت انداز کی، جس انداز کی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت کا بھی وہی انداز ہے، وہی شان اس کے اندر ہے جیسے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. قرآن کی آیت کا جو انداز ہے بالکل دونوں کا وہی انداز ہے. نہ کوئی عربی قاعدے کی خلاف ورزی ہے، نہ کوئی کسی اعتبار سے اس کے اندر کمی موجود ہے. غیب کی باتوں کو اس کے اندر بتایا گیا اور ایسے ایسے علموں کو اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ دنیا کا کوئی آدمی ان تمام علموں میں ہرگز ماہر نہیں ہو سکتا. کوئی بہت سے بہت گرامر کا بہترین ٹیچر ہوں گا، لیکن گرامر ہونے کے ساتھ آسمانی علوم اسے معلوم رہتے. اگر کوئی آسمانی علوم کو جاننے والا سائنسدان ہوگا، اس کا گرامر پکا رہتا، چلو دونوں بھی صحیح رہیں گے، تو اس کو بولنے کا طریقہ صحیح آتا، ساری چیزیں صحیح ہو، پھر بھی غیب کی باتیں کہاں سے لائیں گے؟ ایسی غیب کی بات جس میں سے ایک بھی جھوٹی ثابت نہیں ہونا. اب 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے میں بتا سکتا ہوں؟ کوئی بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا. ایسی غیب کی بات قرآن نے بتایا، جگہ جگہ بتایا، اور ساری باتیں صحیح ہوئی. تو ایسا کلام کوئی پیش کر سکتا تھا؟ کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا تھا. جب ہرگز کسی انسان کی طاقت میں یہ بات تھی نہیں، تو پھر بھی یہ کہنا ان ھذا الا قول البشر کہ یہ انسان کا کلام ہے، کتنا بڑا جھوٹ تھا. تو سوچ سوچ کر اس نے اللہ کے کلام کے بارے میں جو بات کہی وہ بہت ہی بری بات کہی. اس لیے اللہ فرمانے اس کا ستیہ ناش ہو، اس نے قرآن کے بارے میں کیسی بات کہی. سأصلیہ سقر،
میرے کلام کے ساتھ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی، اب اس کا عذاب تو اس کو بھگتنا پڑے گا، سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ڈرانے کے لیے، وما ادراک ما سقر، جہنم کیا ہے معلوم؟ اس طرح کا انداز کب کرتے استعمال؟ کسی چیز سے ڈرانے کے لیے، سمجھے؟ اب اگر کوئی آدمی جو ہے کسی کام کی ضد کر رہا تو کیا بولتے ہیں؟ معلوم تیرے کو؟ اس کے بعد کیا کرتے اس کو بتاتے، یعنی یہ سوال کرنا کیا مقصد سے ہوتا کہ یہ جو کام ہے یہ چیز ہے بڑی ڈینجر چیز ہے، اس لیے اس کو ڈینجر ہونے کو بتانے سے پہلے کیا کرتے؟ سوال پیش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھ رہے وما ادراک ما سقر، اے نبی آپ کو کیا پتا کہ جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ کسی کو باقی رکھتی ہے نہ کسی کو چھوڑتی ہے، نہ کسی کو باقی رکھتی ہے۔ جو جہنم میں گیا نہ اس کی ہڈی باقی نہ اس کی پھسلی باقی، کچھ بھی باقی نہیں رہی۔ اور کوئی کافر ہو اس کو چھوڑ دے جہنم، ایسا ولا تذر، اور چھوڑتی بھی نہیں، نہ باقی رکھتی نہ چھوڑتی، نہ موت نہ زندگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یہ جہنم میں جا کر نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا، نہ اسے موت آئے گی پوری طرح سے، نہ وہ پوری طرح سے زندہ رہے گا، یہ والی حالت ہو گئی۔ تو اللہ فرما رہے جہنم کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، لواحۃ للبشر، چمڑی کو جھلس دینے والی ہے، چمڑی کو جھلس دینے والی ہے۔ دنیا کی آگ اگر کسی انسان کے بدن پر لگتی ہے، آگ تو چھوڑو، چھوٹا سا چرکا اگر کسی کو لگتا ہے، سائلنسر گرم تھا ہاتھ لگ گیا تو آدمی کا چمڑا جل جاتا، توا گرم ہے ہاتھ لگا دیے، کھانے کے بھگونے کو ہاتھ لگا دیے، 2 دن تک درد جاتا نہیں۔ ویسے میں اگر انگار کا ڈلہ کوئی پکڑ لے اس کا حال کیا ہوگا؟ تو آدمی کا اگر 70% بدن جل گیا تو اب انہیں ہرگز زندہ نہیں رہتا، ختم۔ ڈاکٹر کوئی جل گیا تو کیا کرتے بڑی ہسپتال میں؟ اندر کٹی دال کو چوبوں کو دیکھتے، اس کا گوشت کتنا گھٹ ہے کتنا نرم ہو گیا بول کے۔ اگر اچھا صحت مند آدمی ہے تو کٹی دالیں تو اندر زیادہ جلدی نہیں جاتی، اور اگر پورا گل گیا گوشت جل کو تو ہڈی ایک دم سے اندر ہڈی تک کٹی پہنچ جاتی، تو دیکھتے اس کو کتنا انہیں جلا کتنا باقی ہے، اگر زیادہ جل گیا تو بھروسہ نہیں، چھپ کے لے چل جاؤ بول کے۔ ایسا آدمی کو اٹھاتے وقت میں اس کے بدن سے چتڑے جو ہے گرتے، وہ حال دنیا کی آگ کا ہوگا، لیکن پھر بھی آدمی پورا بدن جلنے سے پہلے مر جاتا، دل تک آگ نہیں پہنچتی، دل تک آگ نہیں پہنچتی، اس سے پہلے آدمی کیا ہو جاتا؟ مر جاتا۔ لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ وہ ہے تطلع علی الافئدہ، کیا ہوتی ہے وہ؟ دلوں تک پہنچتی ہے۔ سوچ کر دیکھو، گیس کی شکایت سے ہم نہ کیا ہوتا؟ ذرہ سینے میں جلن ہوتی نہیں، سینے میں ذرری دیر گیس کی شکایت سے جلن ہوئی تو آدمی تڑپ جاتا۔ اب سوچو وہ جہنم کی آگ جو دنیا سے 70 گنا بڑی ہے، وہ آگ زندہ رہتے ہوئے انسان کے دل کو جلائے، سینے کو جلائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بھیجے کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لواحۃ للبشر، چمڑی کو دھیڑ دینے والی ہے، جلا دینے والی ہے۔ اور کوئی جہنم میں ڈال دینے کے بعد کھڑکی سے، دروازے سے، مدرسے سے بھاگو گے، سر کا بھاگ کو نہیں جا سکتے۔ علیہا 19، اس پر 19 ہیں، اس پر کیا ہیں؟ 19 ہیں، یعنی 19 فرشتے جہنم پر مقرر ہیں۔ 19 فرشتے کئی کو ہیں؟ 20 کئی کو نہیں ہے؟ 18 کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو معلوم۔ کچھ آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کا صحیح مطلب اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جہنم پر کتنے فرشتے ہیں؟ 19 ہے۔ اچھا 19 فرشتے ہو تو سن کر کم دکھتا، بظاہر 19 کی گنتی بظاہر کم دکھتی، تو عرب کے لوگ بھی جب یہ آیت اتری تو مذاق اڑائے، 19 فرشتے رہتی ہیں جہنم میں، ارے رے رے رے، ہمیں کتنے ہی قریش ہزارہ کے ہیں، 19 جنا کو ہمیں 10 جنے نمٹ ڈالتے، مار کو ان کو باہر آ جاتے۔ تو اللہ بول رہے ہیں بیٹے وہ فرشتے ہیں، انسانہ یا جنہ نہیں ہے۔ ان میں کا ایک فرشتہ پورے انسانوں اور پورے جنات سے بڑھ کر طاقت رکھتا۔ ان میں سے ایک فرشتہ آیا تھا قوم لوط کے پاس، قوم
लूत के पास आया था और उनकी पूरी बस्तियों को ऐसा उठा को आसमान के पास लग गया, उनकी मुर्गी के बच्चों की आवाज आसमान के फरिश्ते सुने, वहां ले जा को ऐसा तब वो चीला पलटा सर का पलटा ले। एक फरिश्ते की ये ताकत है, एक फरिश्ता काफी है सबको भी निमटने के लिए, मगर फिर भी टाइट सिक्योरिटी के लिए अल्लाह कितने रखे हैं? 19 रखे। 19 कहीं को ये हमारी आजमाइश, हमारी समझ में नहीं आ रहा कहीं को 19 रखी, फिर भी मानना ये हमारी आजमाइश। बहरहाल इंशाअल्लाह इसकी मजीद तफसील अगली जुमा में आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जहन्नम के अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए, कुरान की आयतों को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।